الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمام انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی مخلوقات کے سامنے جھکنے لگے، ان کو اپنا معبود بنانے لگے، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے سلسلے کو مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے اور بتوں کی عبادت سے محفوظ کرے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے سلسلے کو جو شروع کیا ہے وہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اگر آپ انبیاء اکرام کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو توحید کی دعوت کے لیے پیش کیا ہے۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت ان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی اور کے سامنے جھکا کرتے تھے، معبود بنایا کرتے تھے، وہ نبی ان کے پاس آتے اور ان کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اب آپ مکی دور اگر دیکھ لیں کہ مکہ کے اندر ہر قسم کے گناہ موجود تھے۔ جب آپ عرب کی جاہلی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہر قسم کے گناہ وہاں پہ موجود تھے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ دوسری چیزیں بھی موجود تھی نا دعوت دینے کے لیے، نماز کا ذکر ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ اتحاد کا ذکر ہو سکتا تھا، اخلاق کا ذکر ہو سکتا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر آپ عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا عرب کے اندر جتنے بڑے بڑے گناہ ہم کہتے ہیں نا وہ سارے کے سارے گناہ موجود تھے۔ بچوں کو زندہ درگور کرنا، شراب پینا، فحاشی کرنا، زناکاری کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، کوئی معمولی گناہ ہی ہے؟ یہ اس زمانے کی سب سے بڑے گناہ میں شامل، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑے گناہ یہی ہے۔ آج تو ابورشن کرنے پہ ہم بڑا گناہ کہتے ہیں، وہ تو بچی پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے کئی بے شمار گناہ ان کے پاس موجود تھے۔ اور اخلاق کی دعوت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باضابطہ 40 سال سے دے رہے تھے۔ آپ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نیک اعمال کرنا، ان کو باضابطہ اخلاق کی دعوت دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو پیش کرنا۔ حالانکہ خود مکہ والے جو ہے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، لیکن لوگ گناہ چھوڑے امین باضابطہ کہتے اور آپ کو صادق باضابطہ کہتے، آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے اور آپ کے بارے میں جہاں بھی کہنا ہوتا تو آپ کے بارے میں اچھائیاں بیان کیا کرتے تھے، لیکن گناہ چھوڑے۔ توحید کی دعوت کا اصل مقصد جو ہے جو آپ لوگوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب ہر طرح کے گناہ وہاں پر موجود تھے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اڑ کے سونے والے، قم اڑ جاؤ، فانذر ڈراؤ ان کو، وربک فکبر اور ان کو اللہ کی تکبیر، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو۔ وجہ کیا، حکمت کیا ہے؟ اگر آپ صرف نماز کی دعوت دیں گے، صرف نماز کی اگر آپ دعوت دیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، دوسرے گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی اور چیز کی دعوت آپ دیجیے، آپ ان کو وہ کام کریں گے۔ اللہ کے نبی کو امین سمجھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے توحید کی دعوت اس لیے دی گئی ہے کہ اگر یہ اللہ کے بارے میں جان لے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد کہاں پہ جانا ہے، تو وہ انسان جو ہے اللہ کو جان لینے کے بعد ایک نہیں ایسے ہزاروں قسم کے گناہ سب کے سب چھوڑ دے گا۔ ہر گناہ کو واضح کر کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے سامنے باتوں کو پیش کر دیا۔ اللہ جنت اور جہنم کا مالک ہے، دیگر تمام کے تمام گناہ کرنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں جاؤں گا۔ کرنا کیا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے، نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا۔ تو انسان جو ہے توحید کو جاننے کے بعد جنت اور جہنم کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔
اگر آپ توحید کسی کے اندر داخل نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی آپ دعوت دیں تو اس چیز کے اوپر وہ عمل تو کر سکتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اسی لیے پہلے کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی چیزیں پہلے کلمہ، اس کے بعد نماز، اور کلمے کے ساتھ ہی آپ کے تمام نیکیاں اور تمام کے تمام اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اس کے اندر بڑی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پورے مکی دور کے اندر کتنے گناہ تھے؟ ہزاروں قسم کے گناہ تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مکی دور کے اندر کسی بھی ان کے ایک گناہ کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ شراب کا حکم کہاں پہ نازل ہوا؟ پردے کا حکم کہاں پہ نازل ہوا؟ زنا کی حد کہاں پہ نازل ہوئی؟ گناہ کہاں پر ہے؟ مکہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی یہاں سے توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہزاروں قسم کے گناہ ہیں اور جتنے بھی احکام و مسائل ہیں مکہ کے اندر نازل ہی نہیں ہوئے۔ کہاں پر؟ مدینہ میں لانے کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں پیش کی گئی، تمام احکامات۔ آپ کو عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، وہ تمام کے تمام عمل وہاں پر، کرنے والے اعمال بھی وہاں پر اور چھوڑنے والے اعمال کی سزا بھی وہاں پر بیان کی گئی ہے۔ لیکن مکی دور کے اندر کس بیس پہ دعوت دی؟ کتنی چیزوں کی دعوت دی گئی؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، مکی دور کے اندر کتنی دعوت دی گئی؟ 4 چیزوں کی دعوت دی گئی، اور پوری مکی صورتوں کے اندر آپ کو انہی چیزوں کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، پورے کے پورے گناہ موجود ہے، کسی ایک گناہ کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، بس صرف اللہ تعالیٰ کی توحید، شرک سے بچتے رہو۔ باقی یہ تمام کے تمام گناہ آج نہیں تو کل ختم ہونے والے ہیں۔ جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنے گناہ آپ کے لیے چھوڑنا آسانی ہوگی۔ اگر توحید مضبوط نہیں کریں گے تو پھر گناہ آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ایسے ہی ہو جائے گا۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو توحید والے کہتے نہیں کہتے؟ توحید کا نام لیتے ہی سارے کے سارے گناہ کھل جاتے ہیں ہمارے پاس۔ اس بیس پہ گناہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کرتے نہیں کرتے؟ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہماری توحید میں صحابہ کرام کی توحید میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ انہوں نے توحید قبول کیا تو گناہ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور آج ہم توحید کو قبول کرتے ہیں تو گناہ کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے توحید والوں کا، جو مسلمانوں کا معاملہ، یہ معاملہ بن چکا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے باضابطہ پورے مکی دور کے اندر 4 چیزوں کا حکم دیا ہے جو کہ وہ انڈیویجول، انفرادی طور پر عمل کرنے کی بات تھی۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت۔ میں اللہ کا نبی بن کے آ چکا ہوں، نبی مانو مجھے۔ اللہ کے نبی کو امین، صادق سب مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، فیصل مانتے ہیں۔ حجر اسود کا معاملہ ہے کہ ہم بالکل مانیں گے، ہم ان کی بات سب مانتے ہیں، رسول نہیں مان سکتے۔ رسول مانیں گے تو خرابی کیا ہوگی؟ ہماری حکومت چلے جائے گی، مقام چلے جائے گا۔ نبی کی بات ماننا ہوگا۔ حضرت بلال ہمارے بازو آگے کھڑے ہو جائیں گے، نماز ان کے سامنے پڑھنا ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں۔ ایک تو اللہ کو اللہ ماننا، دوسرا رسالت، تیسرا قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد غیبیات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت کے اوپر ایمان۔ اس کے بعد آخر میں صفحہ پلٹائیے آپ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کیونکہ جو رسول، جو اللہ کی بات آپ مانتے ہیں، رسول کے اوپر آپ ایمان لا رہے ہیں، تو تیسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن جو بھی آئے گی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی جو طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے۔ قرآن پیش کیا گیا جس کی بنا پر 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر میں جو بھی صحابی اسلام قبول کرتے ہیں، دار ارقم میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم لیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر قرآن کی تعلیم کا اتنا رجحان ختم ہو چکا ہے مسلمان نام کے، لیکن قرآن پڑھنے ہمیں نہیں آتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کا حکم دیا گیا، جب تک آپ اپنے دل کے اندر عقیدے کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھی بات آخرت، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا کیا جائے گا۔ تو کفار مکہ تعجب سے پوچھتے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سڑگل جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو پیدا کرے گا؟ ایک کافر آتا، بڑی ہڈی لے کر آتا، بوسی ہڈی لے کر آ کر اللہ کے نبی کے سامنے ریزہ ریزہ کر کے پھونک کر کہتا کہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ تو پورے مکی دور کے اندر صرف 4 باتوں کا حکم دیا۔ یہ 4 باتیں انفرادی باتیں تھی کہ ہر انسان اپنے دل کے اندر ان 4 باتوں کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد بڑے سے بڑے گناہ اور بڑے سے بڑے اعمال، یہ تمام چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جس کی بنا پہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہجرت کرنا ہے۔ کتنی قربانی؟ مال کی قربانی، جائیداد کی قربانی، وطن کی قربانی۔ بیٹا ہے تو ماں باپ کو چھوڑنا ہے، بیوی ہے تو شوہر کو چھوڑنا ہے، شوہر ہے تو بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے۔ آسان ہو گیا ان کے لیے۔ کوئی چھوڑتا ہے؟
عرب کے زمانے کے اندر ایک بکری دوسرے بکری کو مارا کرتی تو 40 سال تک جنگ کیا کرتے تھے. آج وہ تقریباً 13 سال کے اتنا مضبوط کیا گیا صحابہ کرام کو کہ 4 باتیں دل کے اندر لے لیے تمام کی تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, سب قربان کر دیتے ہیں. تو اصل توحید کا مغز یہ 4 باتوں میں ہے. جب تک ایک انسان یہ 4 باتوں کو دل سے قبول نہیں کرے گا اور 4 باتوں کو مکمل طریقے سے نہیں جان سکتا, نہیں جانے گا, تو اس وقت اس کے اندر توحید مکمل نہیں ہے. ایک اعلان ہوا, صحابہ کرام نکل پڑے, ہے نا, حضرت صہیب رومی کے بارے میں, کہیں سے آئے تھے مکہ کے اندر, بڑا بزنس بنائے, نکلنے لگے. ابو جہل کہتا ہے کہ تم مال ہمارے پاس کمائے ہوئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو ہمارا مال یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اسی وقت چھوڑ کے چلے جاتے. کہا کہ تمہارا مال لے لو تم یہاں پر, اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے, نبی کہتے ہیں کہ ہجرت کرنا, تو ہجرت کرتے ہیں کہ نکل جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ انفرادی اعمال, جس مسلمان کے اندر یہ 4 باتوں کا عقیدہ دل کے اندر محفوظ ہوگا تو اس کو اسلام پہ عمل کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اس کے بعد جب یہ صحابہ کرام مدینہ آتے ہیں تو اس کے بعد حکم دیا گیا, نماز کا حکم دیا گیا. اب آسان ہے, آسان ہے ایسا نماز. کتنی قربانی کر کے آ رہے ہیں, مال کی قربانی, جائیداد کی قربانی, اپنوں کی قربانی, وطن کی قربانی, اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر آ رہے ہیں. اب نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہے. اس کے لیے کیا ہے, وقت نکالنا ہے نا, چھوٹا سا وقت نکالنا ہے, بستر چھوڑ کے آنا ہے فجر میں. یہ تو ہمارے لیے کام, یہ تو اور آسان کام ہے یہ صحابہ کرام کے لیے. جب اتنے سب معاملات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو تعلیم دی گئی, نماز کی تعلیم دی گئی, اس کے بعد جو گناہ ان کے اندر باقی تھے یا جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, تو اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے اندر سے گناہ کو نکالا گیا. اور خاص طور پہ وہ گناہ جو انسان کے دل کے اندر محفوظ ہے, شہوانی گناہ, جیسے شراب کا معاملہ ہے نا, 3 مرتبہ اسے مکمل طریقے سے نکالا گیا. اور عبادات کو بھی کیا ہے, باضابطہ مختصر انداز میں وقتاً فوقتاً ان کے اوپر کیا ہے, زور دیا گیا ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. پہلے کیا تھا, رکھنا ہے تو روزہ رکھو یار, ورنہ پھر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. ہر ایک کے لیے, جوان کے لیے بھی وہی تھا اور بوڑھوں کے لیے بھی وہی تھا. دل چاہتا روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیا کرتے, نہیں کرنا ہے تو کسی کو کھلا دیا کرتے. اس کے بعد پھر دوبارہ حکم آتا ہے کہ اب بس ختم, سب کو روزہ رکھنا آپ کے لیے مکمل واجب ہو گیا ہے. اب کیا کرنا ہے, صرف بوڑھوں کے لیے, لا علاج مریضوں کے لیے, پھر اس کے بعد سفر میں گئے, اس کے بعد آپ کی بیماری گئے, پھر خواتین ہیں تو پیریڈز کے جو ایام گئے آپ اس کے اندر چھوڑ سکتے ہیں. بقیہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آگے عمل کریں گے. تو ترتیب جو بتائی گئی ہے دعوتی کام کی, اللہ کے نبی کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے 40 سال تک, کتنے سال تک رفائی کام آپ نے کر لیا, غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, بیواؤں کا سہارا بننا اور کما کر ان کے گھروں میں جا کر دے دینا, یہ سب آپ نے کام کر لیا. اخلاق اپنی جگہ پہ بڑے معنی ہیں, لیکن اخلاق کے ساتھ اگر آپ توحید کی دعوت نہیں دیں گے تو آپ کی دعوت مکمل نہیں. اسی لیے 40 سال کے بعد حکم دیا گیا کہ قم فانذر, اب اٹھ جاؤ, اب ان کے سامنے توحید کی بات پیش کرو. اب دیکھو یہ لوگ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں, اور باضابطہ اسلام قبول کیا لوگوں نے, اور اس کے بعد معاملہ چلتا رہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توحید ہی کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ یہی بنیادی دعوت ہے. اگر انسان توحید کو قبول کر لے, اس کے ذریعے سے تمام کے تمام شریعت کے اعمال کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے, اور دل کے اندر رہنے والے تمام کے تمام گناہ چھوڑنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور اسی توحید کی بنیاد پر اللہ کیا کرے گا, انسانوں کے اعمال کو بھی قبول کرے گا.